نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. چونکہ یہ جلسہ نہیں ہے، تقریر کا موقع نہیں ہے، موسم بھی اچانک گرم ہو گیا ہے اور آپ دور بھی جا چکے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے نکاح کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے نکاح کا مسئلہ ہے. اس کے بعد نکاح جب وجود میں آتا ہے تو اس کے بعد طلاق کا بھی مسئلہ آتا ہے. تو آپ کہیں گے میرے بھائیوں، یہ مجلس نکاح کی ہے، یہ خوشی کے لمحات ہیں اور آپ طلاق کی بات کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، کرنا پڑتا ہے. جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر مثبت اور منفی دونوں باتیں کہتا ہے یہ کھائیے اور یہ نہ کھائیے. تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ نکاح کیجئے، طلاق نہ دیجئے. نکاح کیجئے، طلاق نہ دیجئے. نکاح کے بعد ہی طلاق وجود میں آتا ہے، لیکن طلاق کے مسائل لوگوں کو معلوم نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس لیے میں اس اسٹیج سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نکاح ایک بہت ہی مقدس، بہت ہی اہم رشتہ ہے. یہ ایسا رشتہ ہے جو ماں اور باپ سے آگے بھی اس کا درجہ ہے. اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کب بنتی ہے؟ ایک رشتہ دادیالی ہے، ایک رشتہ نانیالی ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں جو پل ہے وہ سسرالی ہے. انسان کی شادی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بچی پیدا ہوتی ہے، تب جا کر کے والدین بنتے ہیں، ماں بنتی ہے اور باپ بنتا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ نکاح کے بعد یہ اتنا اہم رشتہ ہے. ماں کا ایک ڈیڈ لائن ہوتا ہے، باپ کا ایک ڈیڈ لائن ہوتا ہے، ایک بریکر ہوتا ہے، وہاں جا کر کے انسان رک جاتا ہے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ اس سے بھی آگے ہے. وہاں ماں نہیں پہنچ سکتی، باپ نہیں پہنچ سکتا، بیوی شوہر کے قریب تک جو آخری درجہ ہو سکتا ہے بیوی پہنچتی ہے، شوہر پہنچتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بہت ہی مقدس رشتہ ہے. آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ مسئلہ کیوں چھیڑا؟ نکاح کے بعد طلاق، دارالعلوم نور الاسلام جلپاپور میں دارالفتہ قائم ہے. روزانہ مسائل آتے ہیں اور طلاق کا مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے، اور اس میں سے یہ آتا ہے کہ غصے کی حالت میں لڑائی کیا، گھر گئے، ناراض ہو گئے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جس طرح آج آپ مٹھائی لے کر کے نکاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم نوجوان مٹھائی لے کر کے گھر جاتے ہیں، بیوی کو دیتے ہیں کہ یہ مٹھائی لو اور 2 عدد طلاق بھی لے لو، 3 عدد طلاق بھی لے لو، کوئی کہتا ہے؟ بالکل نہیں کہتا ہے. تو پتہ یہ چلا، اگر ہم اور آپ بہانہ کرتے ہیں کہ ناراضگی میں طلاق دے دیا، غصے میں طلاق دے دیا، تو طلاق کا عمل ہوگا یا نہیں؟ طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ طلاق اپنا کام کر جاتا ہے. اس کو مثال سے سمجھیے. ناراضگی میں ایک بالشت زمین کے لیے ہم 2 بھائی لڑتے ہیں، ہم کلہاڑی چلاتے ہیں، غصے کی حالت میں چلاتے ہیں. کیا کلہاڑی غصے کی حالت میں کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. کرتا ہے میرے بھائیو. اسی طرح یہ الفاظ، یہ اپنا اثر رکھتا ہے، یہ اسپرٹ رکھتا ہے، یہ طاقت رکھتا ہے. تو اس اسٹیج سے آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں، طلاق کو بھول جائیے. یہ طلاق
اللہ کو پسند نہیں، یہ طلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ انسان ہر عمل مشورے کے بعد کرتا ہے۔ آج یہ شادی وجود میں آ رہا ہے، 1 مہینے سے مشورہ چل رہا ہوگا، 2 مہینے سے مشورہ چل رہا ہوگا، یہ مشورہ چل رہا ہوگا کہ لڑکا کتنا قابل ہے، لڑکا قطر میں کما رہا ہے، لڑکا سعودیہ میں کما رہا ہے، لڑکا ملیشیا میں کما رہا ہے، لڑکے کی اتنی تنخواہ ہے، میں اپنی بیٹی کو ہریالی میں ٹھوکنے جا رہی ہوں، جو بھی کہہ لیجئے میرے بھائی، سوچتا ہے 10 مرتبہ سوچتا ہے۔ لیکن طلاق کا مسئلہ بہت ہی معمولی بات پر، بہت ہی معمولی جھگڑا پر، بہت ہی معمولی ناراضگی پر 1 2 3 میرے بھائیوں، یہ طلاق محبوب نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ طلاق ایک صرف ضرورت ہے، اس کو یہ سمجھ لیجئے، ایک گھر ہے، اس میں چھوٹی سی کھڑکی ہے، اگر آگ لگ جائے اور جان بچانے کی کوئی صورت نہ ہو، جان بچانے کی کوئی صورت نہیں ہو، تو انسان کھڑکی توڑ کر کے، روشن دان کو توڑ کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی ہے طلاق کی حیثیت، یعنی بدل جائے مجبوری، کوئی راستہ نہیں، نباہ کی کوئی شکل نہیں، میاں بیوی کے درمیان اب زندگی عجیلن ہو گئی ہے۔ وَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ہم نے بیویوں کو لٹکا دیا ہے، یعنی وہ نہ زندگی گزار رہی ہے، نہ جی پا رہی ہے، نہ مر پا رہی ہے۔ ایسی کیفیت میں انسان اسلام نے اور اللہ اور اس کے رسول نے نکلنے کا ایک راستہ طلاق دیا ہے، لیکن اس میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 طلاق ہے، کوئی دقت نہیں ہوگی، 2 طلاق ہے، کوئی دقت نہیں ہوگی، ضرورت پڑنے پر آخری درجے میں، جس کو کہتے ہیں کینسر ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی علاج نہیں ہے، وہ آخری درجہ ہے میرے بھائی۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے کہ نہیں؟ آپ طے کیجئے کہ انشاءاللہ طلاق کے لفظ کو اپنی زبان پہ نہیں لائیں گے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ ایک دوسرا مسئلہ جو میں نے یہاں محسوس کیا وہ کیا ہے؟ مہر کا مسئلہ ہے۔ آپ نے 1,75,000 لکھایا، آپ نے 1,80,000 لکھایا، اس کا ریٹ آج سے گرنا شروع ہو گیا۔ جو نوجوان ہمارے ملیشیا میں رہتے ہیں، کویت میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، قطر میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سونے کی قیمت، پیسے کا مدار سونا اور چاندی پر ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، اپنی بہنوں کا مہر سونے اور چاندی میں طے کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرض کر لیجئے آپ نے 1,75,000 روپے دیا ہے، کیا 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد 1,75,000 کی جو ویلیو ہے، جو حیثیت ہے، جو اس کی طاقت ہے، جو اسپرٹ ہے، کیا 1 سال کے بعد وہی رہے گا؟ نہیں رہے گا میرے بھائی۔ لیکن اگر اس موقع سے جو نکالا گیا تقریباً 3 گرام 686 یا 46 ملی گرام، اگر یہ لکھ دیا جاتا اور جانکاری کے لیے یہ بغل میں بریکٹ کر دیا جاتا کہ جس کی حالیہ قیمت یہ بنتی ہے، اصل مہر سونے اور چاندی کو طے کیا جاتا، تو آپ نوجوانوں کو معلوم ہے 1 سال پہلے 2.5 لاکھ تھا، 1 سال پہلے 2.25 لاکھ تھا، 1 سال پہلے صرف 2 لاکھ تھا، 1 سال پہلے 2.25 لاکھ بھری کا تھا، اور آج 1 بھری کا 3 لاکھ سے اوپر چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس صورت میں ہماری بہنوں کا نقصان نہیں ہوگا، ہماری بہنوں کا نقصان نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ کہیں گے کہ بھائی تو بارات کی طرف سے یا دلہا کی طرف سے تو کوئی بات نہیں ہوئی میرے بھائیوں، یہ دنیا کا دستور ہے، یہ سسٹم ہے، ہم اپنی بہن آپ کو دے رہے ہیں، آپ اپنی بہن ہم کو دے رہے ہیں، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم اجتماعی بات کر رہے ہیں، ہم سب کے فائدے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ بات لمبی ہوتی چلی جائے گی، باتیں تو بہت تھی، وراثت کا مسئلہ تھا اور دیگر مسائل تھے، لیکن چونکہ آپ اکتا جائیں گے، خیر الکلام
ما قل و دل. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم جہیز کے بدلے بک گئے اور ہم نے اپنا ریٹ لگا لیا تو وراثت کا مسئلے کا حل نہیں ہوگا. قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان ایک کوکھ سے بیٹا کو بھی پیدا کرتا ہے، ایک کوکھ سے بیٹی کو بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ جہیز تھوڑا سا دے دیتا ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا. میں سمجھتا ہوں اگر آج یہ دستور یہاں اگر لڑکی کو دیا جائے، اس کی قیمت اس کا ویلیو کیا جائے، تو وہ آپ کے گاڑی لینے سے، آپ کے دیگر جہیز کے سامان لینے سے کئی گنا بڑھ جائے گا میرے بھائی. اس لیے وراثت پر عمل ہو، اس لیے وراثت پہ عمل ہو، اس لیے وراثت پہ عمل ہو. ایک مسئلہ یہ آتا ہے بھائی میں تو دے دوں گا، میرا نقصان ہو جائے گا، مجھے نہیں آیا. اگر ماحول بن جائے گا ہم اپنی بہن کو دیں گے، اور ہمارے یہاں جو دلہن بن کے آئے گی وہ بھی لے کے آئے گی، تو برابر ہوا. پھر کوئی اپاچی کی خواہش کرے گا، کوئی بلیٹ کی خواہش کرے گا، کوئی ہیرو ہونڈا کی خواہش کرے گا. میرے بھائیوں ہم بھی مال کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے ایک اور چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ. اس محلے میں 30 سال سے آ رہا ہوں، اس محلے میں 30 سال سے آ رہا ہوں، لیکن آج بھی آپ کے ہاں آنا دشوار ہے، مشکل ہے. میرے بھائیوں یہ سرکاری زمینیں ہیں، سڑک کی زمینیں ہیں. اگر آپ کے ہاں روڈ بن جاتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ آپ اٹھائیں گے. اس کی مثال یہ لیجیے، جب آپ لوگ بلاکی سے وراٹ نگر جاتے ہیں، جب آپ بھٹا سے گزرتے ہیں، جب آپ ہری نگرہ سے گزرتے ہیں، جب آپ سنسری کے کسی بھی حصے سے گزرتے ہیں، ہماری بھی کیفیت یہی تھی. آج ہم نے روڈ بنوایا یا ہم نے روڈ بننے دیا تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہم کو ہوتا ہے. ہم مکہ اسی پر خشک کرتے ہیں. اگر پانی آ جاتا ہے تو ہم سہارا اس روڈ پہ لیتے ہیں. میرے بھائیوں آج دیکھ لیجیے آپ کا راستہ کتنا خراب ہے، کتنا کچڑا ہے. آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے جو کیفیت تھی وہی کیفیت آج بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، کہ راستے پر سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لینا بھی صدقہ ہے. تو ماہرین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی سڑک پر گاڑی کھڑی کر دیتا ہے، وہ بھی اذى ہے، وہ بھی تکلیف دہ چیز ہے گزرنے والوں کے لیے. تو میرے بھائیوں یہ اچھا موقع ہے، آپ کے ہم ہیں، آپ ہمارے ہیں. آپ سے گلا اور شکوہ نہ کروں تو کس سے کہوں؟ میرے بھائیوں اس پر بھی غور کیجئے. یہ راستہ ترقی کا ذریعہ ہے، آپ طے کیجئے، قربانی دیجئے، نالا بنوائیے اور راستے کے لیے زمین دیجئے. انشاءاللہ جائیں گے نا میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ مجھے کہا گیا تھا، اور یہ ہمارے مولانا ریاض صاحب چاہتے ہیں اور اصرار کر کے کہا تھا مجھے نکاح کرنے کے لیے، کیونکہ ہم سب کے استاد ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں جناب حافظ عبدالقیوم صاحب ندوی، ذمہ دار تعلیم اسلام جلپا پور. انشاءاللہ وہ مختصر خطبے کے بعد اجابت قبول کروائیں گے. ماشاءاللہ دیکھیے بشکل زیور ہو رہا ہے. اور جب سے میں نے اس مسئلہ کو سمجھایا، جب سے میں نکاح کروا رہا ہوں کسی نے انکار نہیں کیا. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، کنسیپٹ ہو گیا نا کہ بھئی اچھی چیز ہے، فوراً قبول کر لیا. جتنا بھی نکاح کروا رہا ہوں موقع ملتا ہے، بار بار موقع ملتا ہے، وہ سونا اور چاندی لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو توفیق دے، اور توفیق ملی الحمدللہ وہ زیور لکھا جا رہا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات. قادیانہ بنا ہوا وہ اپنا
काजियाना पैसा ونستغفره 12,000 ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام Bahri mereka